بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام ایک طرز حیات۔ طرز حیات سے مراد کہ وہ حیات کے تمام معاملات پر حاوی ہے۔ انسان کے 3 انداز ہوتے ہیں زندگی کے۔ ایک اس کا معاشرتی انداز ہوتا ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس معاشرے میں کیسے رہا جائے، اور ایک انسان کی اقتصادی زندگی ہوتی ہے یا معاشی زندگی ہوتی ہے، جس میں لین دین کے معاملات کے ساتھ ساتھ اس نے کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے۔ پھر معاشرے میں ایک انداز ہوتا ہے، کچھ لوگ زیادہ کما لیتے ہیں، کن کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے پاس صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، وہ کم کماتے ہیں۔ کچھ معاشرے میں معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ ذہنی کمزوریوں کی وجہ سے یا جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے۔ ایسے طبقات کے بارے میں اسلامی نظام حیات کے کیا احکامات ہیں؟ پھر آپ کا ایک اور انوائرمنٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا، کہ دنیا میں انسان ایک کسی ریاست کا حصہ ہوتے ہیں۔ کیا ریاست کو گورن کرنے میں ریاست کی حکمرانی کے حوالے سے سیاست جسے کہتے ہیں کہ امیر کیسے منتخب کیا جائے، خلیفہ کیسے منتخب کیا جائے، خلیفہ کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، جو سٹیزن ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، کیا اس کے بارے میں اسلام کے پاس کوئی نقطہ نظر ہے، وہ دیتا ہے، کوئی نظام پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر وہ معاشرت، معیشت اور سیاست کے حوالے سے پورا ایک جامع نظام رکھتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل طرز حیات کا نام ہے۔ اسلام ہے کیا؟ بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ اللہ سے نکلتا ہے۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ تمام کائنات جو ہمارے گرد ہے، ہماری زمین اور بیونڈ، ساری گلیکسی، سارے ستارے، سیارے، ان سب کا خالق، تخلیق کار خدا واحد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس انداز سے کسی کو پیدا کرتا ہے جس طرح انسان دوسرے انسانوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اور وحدانیت کے تصور میں ہم نے پڑھا کہ اس جیسی پوری صفات کا حامل کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ تو دوسرا وہ کہتا ہے کہ میں جو خصوصیات اور طاقت کا مالک ہوں، اتنی خصوصیات اور طاقت کی مالک کی کوئی اور ہستی بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات میں اپنی جو مافوق الفطرت قسم کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی کو عدم سے وجود میں لانا، جیسے حضرت مریم کے بغیر خاوند کے اولاد پیدا کی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی، یا مریم کے پاس انواع اقسام کے پھل آتے تھے بند کمرے میں، وہ کہتے ہیں مجھ میں یہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے، میں یہ بتاتا ہوں کہ مجھ میں ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ معمول نہیں بنایا۔ آپ نے اگر پھل لینے ہیں تو آپ کو خریدنے پڑیں گے یا پودا اگانا پڑے گا، اس کو پھل لگیں گے، پھر آپ لے سکیں گے۔ لیکن میں وہ ہستی ہوں، میں چاہوں تو بند کمرے کے اندر آپ کو کھانا بھی پہنچا سکتا ہوں۔ یہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا آپ کو تعارف کرواتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اب ابراہیم کا جو دوستی اللہ سے تھی، اللہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو دعا بھی نہیں کی کہ مجھے اللہ بچاؤ۔ اس نے کہا میں ایک لیول ہوتا ہے بندے کا جہاں وہ زبان سے نہیں بندہ کہتا اللہ کو، دل میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے یا یہ نہ ہو۔ اور چونکہ اللہ کہتا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دلوں میں چھپی ہوئی باتوں اور رازوں سے واقف ہوں، آپ مجھ سے نہ بھی بیان کریں، مجھے پتہ ہے اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور میں چونکہ اللہ ہوں اور آپ سے اگر محبت کرنے والا ہوں یا میرے بندے بن چکے ہیں تو میں پھر آپ کی مدد اپنے اوپر فرض کر لیتا ہوں۔ اور اسی طرح جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اس لیے کہ یہ خدا واحد کا پرستار ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، پھر اللہ کہتا ہے رحمت میری جوش میں آئی تو میں نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو آج ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں اس طرح جلتی ہوئی آگ کو سرد کر سکتا ہوں، لیکن ہمیں جینے کے کرینے اور سلیقے سکھاتا ہے۔
کہتا ہے یہ تب چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں جب آپ میرے بندے بن جائیں، مکمل بندے بن جائیں۔ چونکہ ہم برائے نام بندے ہیں، ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور معاملات، جو بھی ہمارے حرکات و سکنات اور رویے ہیں، وہ سارا دن ہم اللہ کے اصولوں کو توڑتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے حق غصب نہ کرو، ہم نے حق غصب کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اگر ہم طاقتور ہو جائیں کسی سے، اگر دکاندار ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ داغدار چیز گاہک کو دے دیں، داغ کو چھپا کر۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا حق غصب کیا۔ یہ حق غصب کرنے کے انداز ہیں۔ حق غصب کرنا یہی نہیں ہے کہ آپ نے بیٹی کا وراثت میں حق نہیں دیا، بہن کا وراثت میں حق نہیں دیا، یا آپ نے ڈاکے سے کسی کا مال اٹھا لیا، چوری سے اٹھا لیا، یا دھوکہ دہی سے لے لیا۔ یہ حق غصب کرنے کے انداز ہیں۔ حق غصب وہ یہاں بھی کہتا ہے کہ آپ کی عزت اور جان بھی اس پر آپ ہی کا حق ہے۔ آپ کی کوئی شخص تذلیل کرے بغیر وجہ کے، اس نے گویا کہ آپ کا حق غصب کیا، چونکہ وہ عزت آپ کا حق ہے۔ آپ کو معاشرے میں وہ عزت ملنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہے۔ اور یہ عزت کو آگے بڑھائیں اور احترام آدمیت، احترام انسانیت کو ذرا آگے بڑھائیں، تو یہاں تک چل جاتا ہے کہ آپ بچی کی شادی کرنے لگے ہیں تو بچی کی رضامندی لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ نے یہ حق نہیں دیا، زبردستی اس کا کہیں نکاح کر دیا، تو آپ نے حق غصب کر لیا۔ تو یہ ہے دین اسلام۔ اور یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے بھی تسلیم نہ کرے، جو کہ میں اگرچہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہوں، میں خدائے واحد سب سے بڑی حقیقت ہوں، جو مجھے تسلیم نہیں کرتا اس کا بھی خالق ہوں، اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ اگر وہ اس کی عمر اس وقت 21 سال ہے تو 22 سال پہلے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہاں ہے وہ۔ اور جس انداز سے میں تخلیق کرتا ہوں، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ جرثومہ جو نظر بھی نہیں آتا، اس میں اس کی شکل تک موجود ہوتی ہے، اس کا قد بھی موجود ہوتا تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کے بالوں کی تعداد تک گن کے رکھی گئی اس ڈی این اے میں۔ وہ کہتا ہے میرے علاوہ کو ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں تخلیق کرنے میں۔ اگر بڑا ہو کر مجھے تسلیم نہیں کرتا، یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے، زبردستی اس کو پہچان نہ کروائیں، مجھے میرا قائل نہ کروائیں۔ لا اکراہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنونسنگ میں یقین رکھتا ہے، وہ ذہنی طور پر قائل کرنے پر یقین رکھتا ہے، وہ دلوں کو اپنے حق میں موم کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ دل سے جب تک کوئی قبول نہ کرے، زبردستی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ یہاں فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کو کہاں لے گئے؟ اتنا زبردست کا فلسفہ رکھنے والا ہے یہ خدا۔ تبھی تو وہ کہتا ہے آپ نہ مجھے اسٹڈی کرتے ہیں، نہ میری بات مانتے ہیں، اور پھر نہ میری آپ قدر کرتے ہیں جس قدر کا میں حقدار ہوں۔ جس انداز سے میں خدا کو پیش کرتا ہوں، یقین کریں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی سجدہ کر دوں ایسی ذات کے سامنے۔ باقی تقریریں ہوتی رہیں، وہ اتنی صفات کا مالک، 99 تو دور کی بات، میں کہتا ہوں اگر وہ صحیح کہتا ہے، سارا سمندر اگر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تو اس کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا زیادہ وہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہماری عزتوں کا رکھوالا ہے، ہماری جان کا رکھوالا ہے۔ کہہ دیا تمہاری جانیں دوسروں پر حرام ہیں، تمہارے مال دوسروں پر حرام ہیں۔ اگر کوئی جان آپ کی لیتا ہے تو جان لینے والا جو ہے اس کی سزا اس کی جان ہی ہے، اس کی جان ہی ختم کرنا ہے سزا اس کی۔ ویسٹ تو کہہ رہی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کر دیا۔ وہ کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی اور کی جان ضائع نہ ہو تو پھر جو جان لیتا ہے اس کی جان ختم کر دی جائے۔ ہاں، پھر کیسے رستے نکالتا ہے؟ اگر معافی کا رستہ ہے تو معافی وارثین کو صرف حق ہے، وارثین چاہیں تو درگزر کر دیں، اس لیے کہ دنیا میں فیصلہ کس کے حق میں دیتا ہے۔ اب تصور انصاف دیکھیں اس کوڈ آف لائف میں۔ تصور انصاف یہ ہے کہ متاثرین فیصلہ کریں گے،
اور متاثرین ہوتے ہیں گھر والے۔ کسی کا خاوند فوت ہوا تو اس کی بیوی اور اولاد فیصلہ کرے گی کہ قاتل کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ یہ ہے تصور اسلام اور یہ ہے خالق کائنات کے انداز۔ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو جا کر درخواست تو کرو نا، درخواست اس گھر کو کرو جہاں تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ اگر ان کا وہ کمانے والا تھا اور آپ نے ایک رستہ بند کر دیا ہمیشہ کے لیے، وہ گھر پلتا تھا اس باپ کی وجہ سے جس کو آپ نے مار دیا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس طرح کریں کہ اس گھر کو پالنے کی ساری ذمہ داری لیں، اتنا پیسہ دیں ہر منتھ یا یکمشت دیں، تو پھر جان چھوڑیں گے، اس کو وہ دیت کہتا ہے۔ انصاف کے انداز دیکھیں، ورنہ قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس طرح تم نے ان کا سے یہ چشمہ بند کیا ہے جہاں سے ان کو روزی ملتی تھی، تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ معاشرے کو بتانے کے لیے کہ جان اتنی محترم، کتنی عزیز ہے۔ اس تصور کائنات، یہ جو تصور اسلام ہے، خالق کائنات کا جو کوڈ ہے جو دنیا میں بھیجا گیا، وہ سارا ہمارے لیے بتائیں خدا کو کیا چاہیے اس میں۔ باقی تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس میں تو کچھ لوگوں کے مفادات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ وہ ذات ہے جو کہتی ہے میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں نہ اثاثے جمع کرتا ہوں۔ ایسی ہستی سے بنوانا چاہیے نا نظام حیات۔ اگر آپ کسی اور سے بنائیں گے جو اثاثے بھی جمع کرتا ہو، جسے اپنے مستقبل کی فکر ہو، جس کے اپنے اولاد کی فکر ہو، عین امکان ہے کہ اس کی سوچ میں یہ چیز آ جائے اور آپ اس سے میں نظر انداز ہو جائیں۔ ہم خالق کائنات سے نظام حیات اس لیے بناتے ہیں کہ اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اور پھر وہ اپنی تعریف بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اپنی ذات میں محمود ہے، اس کے مقابل ہے ہی کوئی نہیں جس کے مقابل وہ کہے کہ میری تعریف ہوا کرے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تم تعریف ہمیں کیوں کہتا کریں، ذکر میرا کریں، تاکہ میرا تصور جاگزیں ہو جائے اور میری بات ماننا شروع کر دیں۔ اور میری بات ماننے سے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا چاہتا، میں جب آپ میرا ذکر کریں گے میں آپ کی زندگیاں سنوارنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو فائق قرار دیں، میرے قوانین کو مانیں، اس سے آپ معاشرے میں ایک بہترین معاشرہ تخلیق دیں گے، ایک ویلفیئر سٹیٹ قائم کر سکیں گے جہاں سب کے جان مال اور عزت محفوظ ہوں گے۔ یہی مقصود ہوتا ہے نا کسی بھی نظام سیاست کا، نظام حیات کا، اور کسی بھی ریاست کے نظام کا، کہ وہاں سب کی جان مال اور عزت محفوظ ہو۔ وہ یہ سارا اسلامی طرز حیات میں یہی بنیاد ہے۔ یہ نظام پتہ کس کو پسند نہیں آتا؟ اب ذرا سن لیں، یہ نظام سیاست یا نظام معاشرت اور معیشت جو اللہ تعالیٰ کا پیش کیا ہوا ہے، یہ طاقتور کو پسند نہیں آتا۔ طاقتور کو کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ طاقتور غاصب بننا چاہتا ہے، کمزور کا حق دبانا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، اس کو اس طرح کا منصف کبھی پسند نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کمزور نے، مظلوم نے انصاف کی دعائی دی ہے۔ طاقتور نے کبھی انصاف مانگا ہے؟ طاقتور تو ظالم ہوتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، اور کمزور لوگ اللہ کو فریاد گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کو کہنا پڑا، قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، اے لوگو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتے جو کہ فریاد کناں ہیں کہ اے اللہ ہمیں کمزور پا کر دبا لیا گیا ہے اور تیری نصرت کب پہنچے گی؟ یہ ہے فرض باقیوں پر جو ابھی کمزور پا کر دبائے نہیں گئے۔ اور یہی بات دوسری طرف کہی ہے کہ جب آپ کے پاس میں زیادہ مال دے دوں، اپنی زیادہ نعمت دے دوں، اس کو نعمت قرار دیتا ہے دولت مال کو، اس کو برا نہیں سمجھتا۔ رزق حلال سے آپ جتنا مرضی کما لیں، اگر میں نے دے دیا آپ کو زیادہ، بے بہا میں ڈال دیا، آپ کو بے بہا دے دیا، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ تلاش میں نکل جائیں ان لوگوں کو جن کے پاس نفع تلا ہے یا جو بے سر و سامان ہے۔ ابھی میں سورہ بلد دیکھ رہا تھا قرآن میں 30ویں پارے میں کہ کھانا کھلاؤ مسکینوں کو
اور خاک نشینوں کو۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ آپ کے کھانے سے زیادہ آپ کے پاس کھانا ہے، تو تلاش کرو ان خاک نشینوں اور مسکینوں کو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت قرار دیا بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اس لیے اب دیکھیں نا، آپ سیگمنٹ فرائیڈ کو پڑھیں، وہ کہتا ہے ہنگر از دا ٹاپ موسٹ ڈرائیو ان مین۔ بھوک ہے جو بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن کی اسپرٹ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو بھوکے تلاش کرو اور ان کو کھانا پہنچاؤ۔ یہ بنیاد ہے، باقی ساری باتیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں بزرگان دین جتنے بھی ہوئے ہیں، تو یہ لنگر کا بڑا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ جو ان کے ڈیرے پر آئے انہوں نے کہا نا جی پہلے اس کو کھانا کھلاؤ، ان کا تبلیغ ہوتی رہے گی۔ تبلیغ کا یہ بہترین انداز ہے، میں بتاؤں۔ میں نے کسی سے پوچھا، ایک بزرگ مجھے ملے، میں نے کہا جی کوئی مجھے نصیحت فرمائیں۔ وہ کہنے لگا بیٹا آپ نہ صرف خدمت کریں، اور کیا نصیحت، میرے پاس تو علم، اس سے آگے علم ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا اس بات میں تو بڑا وزن ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی خدمت کرو۔ اب تو استحصال ختم ہو گیا۔ جو شخص خدمت پیراڈائم میں چلا گیا، جس کا موٹو خدمت بن گیا، وہ طے کسی کا چھینے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، داغی سیب کو چھپا کر بیچے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ بول کر اپنے مفادات حاصل کرے گا، اس کو تو خدمت میں لے گا۔ خدمت تو ہوتا ہے اپنی طرف سے اتنا دے دینا جس کا کوئی حقدار بھی نہیں ہے، یہ ہے خدمت۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بتائیں اللہ کو کیا پہنچا؟ میں جو کہتا ہوں یہ خالق کائنات اتنی بڑی چیز ہے کہ سجدے کرتے جائیں، یقین کریں اربوں سجدے کر دیں، آپ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اسی لفظ سے وہ کہتا ہے خدمت کرو میری مخلوق کی۔ اس کو تو کچھ بھی نہیں پہنچ رہا، وہ تو نہ خوراک پہنچ رہی ہے، نہ وہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے۔ بتائیں جو مسل کے رکھ دے ساری کائنات کو، وہ ہماری اپنی تعریف کا محتاج ہے؟ بتائیں، وہ تو ایک لمحے میں مسل کے رکھ سکتا ہے۔ وہ تو کن کہے گا، ساری جو کائنات ہے دھڑام سے اسی طرح ایک اور بگ بینگ ہوگا، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی۔ ان سے تعریف کروانی ہے، تعریف تو اسے کرواتی ہے کسی طاقتور کو۔ وہ تو کہتا ہے یہ انتہائی کمزور تخلیق ہے میری، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ ہم نے تو انسان کو انتہائی کمزور اور ناتواں پیدا کیا ہوا ہے۔ اس سے تعریفیں کروا کر اس نے اپنی بڑائی کیا کروانی ہے؟ وہ تو خربوں فرشتے اور پیدا کر لے، وہ سارا دن حمد و ثنا بیان کریں گے۔ وہ تو میں کہتا ہوں کمال اس نے کر دیا جب اس نے خود کسی کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ اندازہ تو لگائیں، اب آ جائیں ذرا درود پر۔ کہتا ہے میں تو تمہاری تعریفوں کا محتاج ہی نہیں ہوں، لیکن ایک چیز میں کرتا ہوں، دن رات کہتا ہوں، مومنو میں اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجا کرو۔ جی کس چیز سے ایلیویٹ کر دیا نبی کو، خاتم النبیین کو، رحمت للعالمین کو اتنا بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنی ذات پر مجھے مکمل حکمران بنا کر دکھا دیا۔ نبی اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں کہتا، اس مقام پر وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے دیکھنا میرے انداز، تمہارے سامنے میں کہتا ہوں لوگوں میں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں روزانہ۔ اندازہ کرو، کیونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نے آپ کا ذکر بلند کرنا ہی کرنا ہے۔ میں معمولی شخص ہوں، اپنے اس سیشن کی ابتدا نبی پر درود کے ساتھ کرتا ہوں۔ اس یونیورس میں، اس گلوب پر پتہ نہیں کون کون ان الفاظ سے حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ذکر بلند کر دیا نا، یہ ہے اللہ کے کام، جو ٹھان لے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر یہ مسلمان اس وقت دنیا میں رسوا ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ماڈل ماننے سے انہوں نے عملی طور پر انکار کیا ہوا ہے، جذباتی طور پر ضرور ان سے اٹیچ ہے،
لیکن ان کی حرکات و سکنات ایسی ہیں جس سے ہم دکھی ہیں، ایک دوسرے کو دکھی کر کے بیٹھے ہوئے، غیبت سے بھرے ہوئے، رشتہ دار عزیز و اقارب کے حقوق نہیں دیتے، والدین بچوں کو اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، بچے جب جوان ہوتے ہیں والدین راہ تکتے رہ جائیں، خالق کائنات کیا دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ یقین کریں جہاں اللہ دوسری جگہ پر دل دکھتا ہے نا اس کا یہاں دل دکھتا ہے کہ والدین ساری زندگی قربان کیا خود کو، بچے جوان ہو گئے، ایک طلب ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آ کر بیٹھیں، پیار محبت سے بات کریں، ہماری کچھ ضروریات پوچھ لیں۔ بڑھاپے میں ہوتا ہے کہ بندہ بار بار ایک بات کا اصرار کرتا ہے، پرانی باتیں تکرار سے بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کا وہی احساسہ ہوتا ہے، دل لگایا ہوتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھ جانا کسی بزرگ آدمی سے، وہ اپنے پرانے واقعات آپ کو سنائے گا، بلکہ آپ نے ممکن ہے 10 دفعہ پہلے سن لیے ہو، کیونکہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ اب میں بھی تھوڑا سا اسی عمر میں ہو گیا ہوں، تو مجھے بھی جب بچے ملتے ہیں تو وہی پرانی باتیں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ چیز ہونی ہے، اس سے بھی آگے بچے بن جانا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں آپ نے اف تک نہیں کہنا، سنتے جانا چپ کر کے، ایسے سننا ہے جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ یہ بھائی صاحب کس کے دل میں آیا؟ یہ خالق کائنات کے دل میں آیا نا، قرآن میں ہے۔ اور دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ان پر اسی طرح احسان کا معاملہ کر، اور اسی طرح ان پر کرم کر، رحم کر، جس احسان اور رحمت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ کہتا ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو۔ اس وقت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ پہلے یہ پتہ کرو یہ میرے ساتھ ان کا تعلق کیا رہا ہے، مجھے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ آپ پر جو میں نے فرض کیا ہے وہ ان کی خدمت فرض کر دی ہے، خواہ یہ میرے قریب ہوں یا نہ ہوں۔ بتائیں ایلیویٹ سارے ایپیسوڈ میں کون ہوا؟ بلند مرتبہ کس کا ہوا؟ خالق کائنات کا۔ اتنا بڑی ہستی خدمت کروا رہا ہے ان کی بھی جو میری نمازیں بھی نہیں پوری پڑھتے تھے، کہتا ہے تم پر خدمت فرض ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے خالق کائنات، بتائیں آج جی چاہے گا کہ نہیں آج سونے سے پہلے 1000 سجدے کریں اسے؟ میں جب قرآن کو پڑھا میں تو دنگ رہ گیا کہ یہ اتنی پیاری ہستی، ایسی کوئی ہستی نکالو، اتنا وہ یعنی بے نیاز ہو، اتنا بے غرض ہو، بے لوس ہو، ہمیں لک آفٹر کر رہا ہو، اولاد ہو تب بھی لک آفٹر کر رہا ہے، ماں باپ ایسے دیتا ہے کہ آپ کو کس طرح پال رہے ہوتے ہیں۔ یہ خالق کائنات نے دل میں ڈالا نا ماں اور باپ کے، ماں باپ ساری عمر مشقت میں رہ کر اس اولاد کو پالتے، گویا کہ ہمارے لیے کیسا ماحول پیدا کیا کہ ہمیں 2 ہستیاں دے دیں ماں اور باپ کی شکل میں، ورنہ بچہ پال ہی نہیں سکتا۔ میں بتاؤں اس بچے سے لالچ کیا ہوتی ہے؟ کوئی لالچ نہیں ہے، اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں، لاڈ سے پیار سے چومتے ہیں، اس کی سردی گرمی کا خیال، دونوں ماں باپ یوں اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں معصوم کے۔ یہ کر کون رہا ہے؟ اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے؟ خالق کائنات کی، جس نے دل میں یہ محبت ڈال دی اس معصوم کے لیے، اس لیے کہ اب معصوم کسی قابل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جب یہ بوڑھے والدین کسی قابل نہ رہیں تو اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم نے ان کا خیال کرنا ہے، نہ کیا تو پھر میں جانوں اور تم جانو۔ بتاؤ یہ چیزیں ہیں، اور اسلام کیا ہے بتائیں؟ یہ میری جان میں آپ کو نہیں کو بتا رہا، کیونکہ میں خود بھی اس طرح کا مسلمان نہیں ہوں جس طرح ہونا چاہیے، تو پھر میں یہ باتیں اپنے آپ کو سناتا ہوں اور آپ کے توسط سے، اور میں کہتا ہوں اللہ میاں اس کا اجر آپ کو دے کہ آپ میرے سامنے آئے، مجھے یہ موقع ملا، اگر نہ ہوتے تو ممکن میں باتیں نہ کرتا۔ اللہ تو جانتا ہے، رائٹ ناؤ میں یہ دعا کر رہا ہوں، اگر اس کا کوئی اجر دینا چاہیں تو ان بچوں کو دیں جو بچے میرے سامنے ہیں اور جو سارے مجھے سن رہے ہیں، اس کا سارے کا سارا ثواب ان کو دے دیں۔
کیونکہ انہوں نے اصل میں یہ کاز بنے مجھے ایسی باتیں کرنے پر، انہوں نے مجبور کیا. میں کریڈٹ نہیں لیتا، سارا کریڈٹ ان کو دے دے. ان کے گناہ ساقط کر دے، ختم کر دے، ان کے مرتبے بلند کر دے. اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ سن رہے ہیں گھروں میں، اللہ ان سب کی مشکلیں دور فرما جو اس محبت سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں. وہ یقیناً دل میں آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں. اور چونکہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اور رحیم کریم کا مطلب یہ ہے کہ خامیاں ہونے کے باوجود معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اگر یہی آپ کا یہی مطلب ہے رحیم اور کریم کا، تو پھر اپنی رحمت سے سب کو معاف فرما، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، اور اس معاشرے میں ان کے جان مال اور عزتوں کو محفوظ فرما. ہم انتہائی کمزور لوگ ہیں، ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تھوڑی سی زندگی آپ کی دی ہوئی ہے، اس کو ایک آرام سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، اور آپ کی مدد کے بغیر ہم نہیں گزار سکتے. تو ہماری مدد فرما، اس لیے کہ تو مشکل کشا ہے.